فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں، مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے، بارہا ذکر ہے، نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے، وہ تو امام مسجد بھی امام ہے، امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے، اس کے بعد پیغمبر کے بہاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں، ہم لوگ تو منی امام جیسی بھی ہے وہاں این جے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ مرزا صاحب اس میں کہہ رہے تھے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلا اعتراض ان کا دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو امامت کا ذکر ہے ابراہیم والی آیت میں، اس سے مراد امام عادل ہے اور میں خود امام ہوں۔ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں میں خود امام ہوں، وہ جو کہ میری ضرورت میں سے امام ہوں اور یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وہ کہتے ہیں جی عام امام ہے اور میں بھی اس اماموں میں سے ایک امام ہوں، وہ بھائی یہ کہتے ثابت کریں کہ آپ ثابت کریں آپ ظالم نہیں ہیں، آپ نے آج تک ظلم نہیں کیا۔ امام علی رضا ہیں۔ بادشاہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں ایک بات کہی ہے مگر ہے بڑی چبھتی۔ امام علی رضا ٹھیک ہے، بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہ لا ینالی احد من الظالمین والی جو پورشن ہے نا اس آیت کا کہ ظالموں کے ساتھ یہ عہد نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اس نے قیامت تک کی وہ امامت جو ظلم کے اوپر بنیاد تھی اس کو خارج کر دیا، باطل کر دیا۔ کیا بات ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں بھائی؟ یہ بہت بڑا میرٹ ٹھیک، ہے کہ امام وہ ہوگا جناب ابراہیم کی اولاد میں سے جو ظالم نہ ہو، اور سب سے پہلے اللہ جناب ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، اور ابراہیم کے بعد نعوذ باللہ من ذالک وہ امامت اتنی تنزلی میں آ جائے گی کہ مرزا صاحب جیسے بندے امام ہو جائیں گے۔ بہترین، بھائی جو چیز اللہ نے ابراہیم کو احسان سے دی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سرور کے بعد وہ اس کو اپنی ذریت کے لیے اللہ سے مانگا ہے، تو جو ابراہیم نے مانگ کے چیز لیا وہ اتنی معمولی تھی کہ مرزا صاحب جیسے بندوں کو مل جائے گی۔ کیا اور حضرت ابراہیم تو کہہ رہا ہے میری ذریت میں سے ہو گئے، اللہ میری ذریت، تو یہ انجینئر حضرت ابراہیم کی ذریت ہے؟ اسی لیے تو مطلب انجینئر یار صاحب کو میں نے ہاں یہ تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے نا بات، یہ تو بات ہی بھائی قرآن کے خلاف جا رہی اب میں آپ کو انجینئر صاحب کی زبانی، انجینئر صاحب دیکھیں نا ان کو اپنی کی ہوئی ہے۔ باتیں یاد نہیں رہتی، اصل میں جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میں ان کو آپ کی ایک ویڈیو بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں قرآن میں جو امامت کا ذکر ہے ختم نبوت کے بعد امامت و خلافت کا عقیدہ باطل ہے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، باقی انبیاء کا حلفہ ہے مگر رسول اللہ کا حلیفہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث پڑھانا چاہوں گا میں، جی جی بسم اللہ۔ یہ دیکھیں جی میں آپ کو ایک روایت پڑھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خلاف، اور یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی چبل سی بات ہے علی بھائی کہ جو ہے رسول اللہ کے بعد عقیدہ خلافت و ولایت رکھنا یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ یہ شو جی کرو جی میں جی تمہیں ایک روایت پڑھاتا ہوں، تمہیں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مستری صاحب کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ جانشین نہیں، اس کا جواب حدیث منزلت ہے، حدیث منزلت بھی ہے۔ میں آپ کو ایک مزید حدیث آپ کو پڑھاتا ہوں، دیکھیے گا مرزا صاحب کا جو اعتراض ہے، کیا مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی، خدا کی قسم، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں آپ کو روایت پڑھانے لگوں یہ بخاری میں بھی ہے، یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے؟ صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4555، ٹھیک ہے؟ حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اوپر اس کا موضوع دیکھیں، اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ عمراء اور خلفاء کی بیعت کے وقت آدمی پر کیا چیز لازم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا بنی اسرائیل کانا تسوسہم الانبیاء، یہ تسوسہم اسی سے ہے سیاست، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء جو تھے نا بنی اسرائیل میں، کانا تسوسہم الانبیاء، ان میں جو نظام سیاست تھا وہ انبیاء میں تھا۔ کلما مات نبی کام نبی، جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، نبی آ ٹھیک ہے؟ جائے، ٹھیک ہے، ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيًّا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگا، ختم نبوت فقال ہو گئی۔ الرجل، ختم نبوت ہوگی۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ ما یکون بعدک یا رسول اللہ، تو رسول خدا پھر آپ کے بعد کیا ہے؟ تو قال رسول خدا نے فرمایا خلفاء و یکثرون، کہ کثرت ہاں کے ہاں ساتھ ہاں، خلفاء ہیں میرے بعد۔ بھائی کیا خلافت اور بات ہے، امامت نبی علیہ السلام کے بعد ماننا یہی تو اصل ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت ہے، جیو جیو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر قال بالکل اس نے سمجھ کہا، آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا فکیفا تامرنا یا رسول اللہ، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم کرتے ہیں جو آپ کے بعد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قالا، تو رسول خدا نے فرمایا ادو بیت الاول فل اول و ادو علیہم مالہم فإن اللہ صالحم ان الذی لکم، کہ اس میں سے جس کی تم بیعت کرو نا اول کی، جس کے ساتھ تمہاری بیعت ہو جائے اس کے ساتھ تم
मतलब नबी अलैहि सलाम का हुक्म है कि उसके बारे में तुम वफादार रहो, उसके साथ मुखलिस रहो। ठीक है, इसका उर्दू तर्जुमा ठीक पढ़ाता है। हूँ आपको। अबू हुरैरा रवायत कर, नबी ठीक। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल में यके बाद दीगरे अंबिया तशरीफ लाते रहे। जब किसी एक नबी का इंतकाल होता तो दूसरा नबी तशरीफ ले आते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। एक साहब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके बाद क्या होगा? नबी अकरम ने फरमाया, खुलफा होंगे। तो नबी अलैहि सलाम के बाद खुलफा को मानना, ये असल में क्या खत्म बात है, नबूवत है। क्या बात है, जो तुम चवल मार रहे क्या हो वो बात किधर है। से ले आए तुम? ठीक है। बहुत से होए लोग, इन होए साहब होए ने होए, अर्ज किया क्या कि बात या है। रसूलल्लाह फिर आप इस सूरत में हमें क्या हुक्म देते हैं? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इसकी बैयत करो। बैयत को अदा करना जिसकी पहले बैयत की हो, और इसका जो हक है इसे तुम अदा कर देना, और तुम्हारा जो हक है इसके बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो मेरे भाई, नबी अलैहि सलाम के बाद खुलफा को मानना, यही तो असल दीन है। असल दिन सर, अली भाई बात ही खत्म होगी इस पे नबी बात ही खत्म सलातो होगी। भाई, इसीलिए तो नबी सलाम ने कहा है ना, हजूर सरवर कायनात ने फरमाया है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, कि और तुम्हारे ऊपर राशिदीन। मेरी भी सुन्नत है और खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत है। अब अगर आपके पास उस तरह के खुलफा नहीं है कि जी हो, जिनकी सुन्नत जी हो। अमल के लायक हो, तो इसमें हमारा कसूर है। हाय 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 हाय, क्या बात है। जी अली भाई, हाँ, मैं कहता हूँ ये एक हदीस जो है ना, ये इंजीनियर साहब के अकीदे को रद्दी की ठोकरी में फेंक देता है, ये वाली हदीस जो है नहीं नहीं, कि मेरे बाद इंजीनियर अंबिया साहब नहीं ने होंगे, खुलफा होंगे। खुलफा होंगे। तो नबी सलाम के बाद खुलफा को मानना, और ये कहते हैं इमामत और खिलाफत दो चीजें हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि शिया कीदा इमामत है क्या। है क्या। ओ भाई, इमाम और खलीफा एक ही होता है। इमाम होता है आगे वाला, खलीफा होता है पीछे वाला। जो नबी सलाम का खलीफा है ना, मतलब जो नबी के पीछे आने वाला है, वो उम्मत का हाँ इमाम है, वो उम्मत से आगे है। ठीक है, जो उम्मत का नबी इमाम का है, नबी का खलीफा खलीफा होगा, है। नबी का खलीफा है, जो नबी का खलीफा होगा वही उम्मत का इमाम होगा। जियो, क्या बात है, बात क्या समझ रही बात है, कि नहीं? जिंदाबाद अली भाई। और मैं कहता हूँ कमाल हो गया। अहले सुन्नत की अपनी किताबों में लफ्ज इमाम से मुराद खलीफा लिया गया है। और ये कितना अहम मौजूद है, इसके बारे में आपको मजीद एक बात बताता हूँ। ये देखें, सुनन इब्न माजा है, इसके अंदर ठीक ये है। हदीस है 3952। ठीक है, हम्म हम्म अबवाबुल फितन। ठीक है, हम्म तो इसमें आपको हम्म बताता हूँ ये लीडरशिप का इशू कितना अहम है। ये देखें, अखराजहुल मुस्लिम, ये मुस्लिम के सनद पर रवायत है। ठीक है, नबी ठीक है। सलाम फरमाते हैं, अतखूफ अला उम्मती अहमतुल मुजल्लीन, जो गुमराह करने वाले इमाम है ना, मुझे सबसे हम्म, ज्यादा अपनी उम्मत के बारे में उनसे खौफ है। ये कोई ठीक इतना ठीक आम ठीक ठीक। मसला नहीं है। नबी सलाम फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा गुमराह करने वाले लीडरों का खौफ है। इमाम से मुराद आ गया ना, लीडर। इधर आ गया, ठीक हो गया। अब मैं एक एक सेकंड आपको ना एक चीज बता देता हूँ। रुके जरा, रुके जरा, जी जी सब्र आप। करें। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, शाह जी समझ रहे आप, समझ रहे हैं शाह जी आप। समझ आई आपको बात? समझ रहे हैं शाह जी? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, इंजीनियर साहब ऐसे बुखलाहट का शिकार थे अली भाई, देखी है वीडियो आपने, जिससे बंदा गुस्से में होता है और बुखलाहट, और ऐसे जिस तरह बंदा थोड़ा मेंटली तौर पे, मैं ये उनके ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं तशय्युओं का जब कोई सवाल आता है, तशय्युओं की जाने से या अहले बैत के हक की जाने से कोई सवाल आता है। जी अली भाई। मसला असल ये है कि इंजीनियर साहब ने ना, मैं जाती तौर पे उसने जन रख के उनके बारे में ये बात कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनाफिक नहीं है, मगर वो शीयत के बारे में लाइलम है। उन्हें शिया असूल का बिल्कुल पता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा हुस्न जन रखा है शाह साहब, अली भाई आपने बहुत बड़ा हुस्न जन रख दिया आपने। जी जी। अदरवाइज सिर्फ उन्हीं हदीसों को ले लेने जो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, हदीस खलीफतैन वगैरह, और जिस तरह की अभी आपने दिखाई, अल्लाह यारी ने दिखा है, तो मेरे ख्याल से ये तासुब भी है ना अली भाई, किसी के किसी जगह पर तासुब भी है, आपने तो खैर हुस्न जन रखा जी जी, एक सेकंड मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जी। है। जी जी आप दिखाएं। ये देखिए, तासुब तो इंसान को अंधा कर देता है जी। ये कौन सी किताब है? हाँ, मुस्लिम शरीफ। इसके अंदर आ रहा है जी, जो अतात से निकल जाए तो जमात से जुदा हो जाए, वफारकल जमात फमाता मैततन जाहलिया, वो जाहलियत की मौत मरा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी आ रही है, बिल्कुल सही रवायत है। ठीक है, अ, अ, इस हाल में मर जाए कि इस पर इतात का जिम्मा ना हो, मर जाए तो जहलियत की मौत मरा। तो मेरे भाई, नबी सलाम का कलमा पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, हज करने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, मोहद होने के बाद, नमाजी होने के बाद, रोजेदार होने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, अगर बंदा इमाम की इताअत से निकल जाए तो वो जहलियत की मौत है। इसका मतलब है आपके मुताबिक इमामत किसी खाते में नहीं आती। नाजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, ठीक हो गया। एक सेकेंड, ये देखें जी,
اتنا سیریس مسئلہ ہے، جیسا کہ علی بھائی نے دکھائی بھی آپ کو روایات. یہ دیکھیں یزید کے بارے میں ان کے عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ صافیوں نے کہ مات میتۃ جاہلیہ، جو یزید کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے، جب اہمیت کی بات ہو تو یزید بھی خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، یزید بھی اہم ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک آدھی چیز رکیں ذرا مثال. یہ دیکھیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے جی، نظر آ رہی ہے جی بالکل. تو یہاں پہ دیکھیں یہ 1700 نمبر روایت ہے. اگر آپ اسلام 360 دیکھیں گے تو وہاں پہ 12144 ہے. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے. بالکل صحیح روایت ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات بغیر امام، جو امام کے بغیر مرا. اور سارے اہل سنت مانتے ہیں کہ اس امام سے مراد حلیف ہے. جب آپ امام سے مراد حلیفہ لیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص امام کی بیعت کے بغیر ہی فوت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جو امام کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. میرے بھائی آپ کے لیے امامت اہم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جاہلیت کی موت مرنا گوارا ہے. ہمارے لیے جاہلیت کی موت مرنا بہت بری بات ہے. ہمیں بھائی امامت جو ہے اتنی ہلکی نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کیا یہ بات دیکھیں، ہے، کیا بات ہے علی یہ بھائی، مسند ابو داؤد کیا 83 ہے، بات ہے، اس میں زندہ باد. 2025 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے من مات بغیر امام، جو امام کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے، وہ مم نزا ید من طاعت یا یوم القیامہ لا حجت لہ، جو اطاعت سے نکل گیا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ اس امام سے مراد امام بخاری ہے؟ نہیں، 12 خلفاء جن کا ذکر مسلم میں آیا ہے، 12 وہ ولی. خلیفہ اور امام ایک ہی چیز ہے میرے بھائی، بہت ساری روایات ہاں ہیں. اور بالکل یہ سیدھا. اپنی مرضی جیسے آپ بخاری اور مسلم میں بہت زیادہ یہ روایت ہے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ، جب جناب رسول خدا فوت ہوئے، فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ، تو جناب ابو بکر نے کہا میں رسول خدا کا ولی ہوں. سب نے وہاں پہ ترجمہ کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول خدا کا خلیفہ ہوں. تو جب آپ کی اپنے مطلب کی بات ہو تو تب ولی کا معنی خلیفہ بھی ہو جائے، امام کا معنی خلیفہ بھی ہو جائے. اگر اہل بیت کے بارے میں آئے تو تب آپ کہتے ہیں نہیں ترجمہ نہیں ٹھیک. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں علی بھائی؟ یہ میرے بھائی مجھے نہیں پتا کس کو دے رہے ہیں، خود کو دے مگر رہے ہیں نا. ان قریب ان کو پتا مطلب چل جائے گا کس کو دے رہے ہیں. ایک سادہ انسان بھی جتنی ویڈیو ابھی تک میرے خیال سے بن چکی ہے، اگر تھوڑا بہت غور و فکر کرے، علی بھائی دکھا رہے ہیں کہ جو امامت کے معرفت کے بغیر مرا وہ تو جاہلیت کی موت مرا. تو اب ایک اتنا اور بڑا چیز آپ، مسئلہ، ہاں اور ایک جی اور صاحب چیز، اس کو جو کہتے ہیں کسی کو اہمیت نہیں. جی علی بھائی. ایک جی اور علی. چیز آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو بڑی فنی لگے گی. ٹھیک ہے، اس بات پہ آپ نے اچھا، ہنسنا ضرور ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہنسی آئی تو ہنسیں گے، ایسے نہیں ہنسنا. انجینئر صاحب کہتے ہیں نا جی قرآن کی تفسیر جو میں کروں تو بھائی آپ ہاں کی ہم مان جاتے ہیں، ہم تو مان گئے جو آپ نے تفسیر کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا آپ اپنی تفسیر مانتے ہیں؟ میں انجینئر صاحب کو انجینئر صاحب کی تفسیر دکھانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا ذرا. اچھا، وہ الاؤ کرنا پڑے گا مجھے. ہاں لاؤ کریں، یہ دیکھیں ذرا. انسانیت کا امام بنانے والا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا. یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی. شاہ جی تسی تو امامت روک دے نہیں پہ ہوں تک. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ ابھی بھی انجینئر صاحب کہتے ہیں امامت قرآن میں نہیں ہے. ہوئے شرم ہوئے نہیں ہوئے ہوئے. بات کہتے ہوئے؟ آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے ظالموں کو نہیں ملے گی، مگر جو تیری ذریت میں سے ہوں گے، تیری نسل میں سے ہوں گے، ان کو ملے گی. تو انجینئر صاحب آپ اپنے آپ کو جو امام کہتے ہیں، آپ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ذریت نہیں، میں؟ بالکل بھی جناب نہیں جناب انجینئر صاحب. یہ عجیب بات ہے انجینئر صاحب کی. اب یہاں پہ گالی میں دینے لگا تھا بے غیرتی والی، مگر میں نے نہیں دی. پر عجیب گال نہیں بات. کڈنی. بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے امامت ثابت ہے، پھر کہتے ہیں قرآن میں اس کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. بھائی یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہو آگے دیکھنا کہتے کیا ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں. تو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے. مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. استغفر انبیاء کا اللہ. جو وہ لوگوں کو علی دین بھائی ایک سکھا، منٹ روکیے گا. وہ 4 منٹ پہلے کل پرسوں یہی کہہ رہے تھے کہ مسجد کا امام بھی امام ہے اور میں بھی امام ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے، وہ تو امام مسجد بھی امام ہے. امامت سے
تو ابھی یہ کیا ہے یہ یہاں اسے پہ ہر دفعہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اسلام 360 کی طرح یہ. اپڈیٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آگے سنیے گا, یہ جو بات آ رہی ہے ہو سکتا ہے آپ بے ہوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, سنیے گا. جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا, اگر وہ ظالم ہوا, اپنی جان پہ ظلم کرنے والا, سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم, سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا, چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا, وہ کوئی امام نہیں بنے گا. آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی, سیدیں ہیں نا جی, گوٹے گڈے پکڑو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام, سر امام حسن ہے نا امام, وہ ڈیزرو. اور کیا کہتے ہو؟ استغفر اللہ, یہ تو منصوص من اللہ مان رہا ہے بھائی. ہاں منصوص من اللہ مان رہا ہے. اب خود کہہ رہا ہے کہ امام حسن ہے نا امام, امام حسین ہے نا امام. تو میرے بھائی پھر ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہوئے 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 علی بھائی اینڈ چیز دکھا دی آپ نے, یقین کریں. پتہ نہیں یار کہاں سے محنت ہوتی ہے اس میں سمجھتا ہوں, لیکن سر چیز آپ نے چوٹی کی نکالی ہے. آگے دیکھنا کیا کہتا ہے. کرتے ہیں ابراہیمی اولاد ہے, امام حسن ہے نا امام, وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ابراہیمی اولاد ہے, انہوں نے پرفارم بھی کی ہے. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے, یہ والی امامت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چپ چپ علی بھائی پر گال نہیں کڈڑی. استغفر اللہ استغفر اللہ. انجینئر صاحب نے شیعہ ہو گئے تھے جی, شیعہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے, دیکھو استغفر اللہ, میرے اللہ معاف کر مجھے کہ یار یہ دیکھو. آگے دیکھیے گا. اوئے ہوئے ہوئے. تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے, یہ والی امامت. وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے, اس پر میرا کلپ. وہ شیعوں والی امامت ثابت جو یہ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا دیکھیں, ڈیوائن امامت نہیں تو جو چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, اگر وہ منصوص میں اللہ نہیں ہے تو پھر تو دنیا پہ کچھ بھی منصوص میں اللہ نہیں ہے. اور یہ میں نے ان کا وہ پورا جو ہے نا دے دیا, یہ آپ دیکھ لیجیے لیکچر ان کے, وہ کوئی یہ لگے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر رہے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود ہی ان سے پوچھنے کے لیے, میں کچھ نہیں کہہ رہا فی الحال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا علی بھائی, سلامت رہے یار. مزید کیا بات ہے. ہاں ایک اور چیز آپ کو دے, اور یہ بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ دیکھیے گا. تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے, ظاہر اہل بیت کو چنا ہے, قریش کو. اللہ نے اہل بیت کو چنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تو یہی منصوص من اللہ ہوتا ہے نا. میں یہاں پہ بھی اس نے ظن رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب بغیرت ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ جاہل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں منصوص ہونے کا معنی نہیں پتا کہ منصوص کہتے کس کو ہیں, کیونکہ ہماری زبان میں تو منصوص وہی ہوتا ہے جس کو اللہ چن لے. تو یہ دوبارہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے, ظاہر اہل بیت کو چنا ہے, قریش کو چنا ہے, ان کو فضیلت ہے جان والوں پر, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف. ٹھیک ہے جی, اہل بیت چنیں گے. مزید اور دکھاؤں آپ کو کیا کیا چنا گیا. بسم اللہ سر. علی بھائی میں تو کہتا ہوں پوری رات یہی دکھاتے رہے. یار یہ ظلم ہے سر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. آیت میں خلافت راشدہ کا 33 نمبر, سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا, ولو کرہ المشرکون کی جگہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا, اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی,
اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا, اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے. امام محمد بن عبداللہ المہدی, مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. امام مہدی کے بارے میں قرآن پاک کی 3 آیات ہیں. ابھی بھی امام مہدی کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیت 3 دفعہ ہی ہے. ابھی بھی امام مہدی محسوس میں اللہ نہیں ہے, اور ذکر ہی نہیں ہے امام مہدی کا. وہ کہتے ہیں روایات میں صرف ذکر ہے, بس روایات میں ذکر ہے. اب یہاں پہ قرآن سے بھی نکالا ہے. بھائی جب آپ کے اپنے کی بات ہو تو آپ قرآن سے بھی نکال لیتے ہو. انجینئر صاحب نے مہدی کا مطلب بھی بتایا ہوا ہے, اگر آپ کہیں تو وہ بھی آپ کو سناؤں. نہ سنا دیں. اچھا, مہدی کا مطلب بتایا ہوا. مہدی کا مطلب سنیں جی, مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, خلیفۃ اللہ مہدی. A few moments later. ڈیوائن گائیڈنس ہوگی ان کو یا نہیں ہوگی؟ ڈیوائن گائیڈنس یا بکس پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہی ہوگا سارا. ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوگی, ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, خلیفۃ اللہ مہدی. استغفر اللہ, یہ تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے ہیں انجینئر صاحب یار. جی جی, ختم نبوت پہ ڈاکہ کیا, ختم نبوت کا گلا کاٹ دیا انہوں نے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو شیعہ ہو گئے, یہ شیعوں والے عقیدے ہیں. رافضی کو نہیں سننا. اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, خلیفۃ اللہ اللہ مہدی. اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو اسی کو منسوخ کہتے ہیں. اور علی بھائی پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے, یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے نا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی امام مہدی آ کے کتابیں پڑھیں گے. ان کے کلپ میں بات موجود ہے, کہتے ہیں امام مہدی آ کے کیسے ان کو اللہ ہدایت دے گا, یا وہ کیا کریں گے. علی حسن نقوی صاحب سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ تو آ کے کتابیں پڑھیں گے. کرنے والی گل ہے کوئی. بھائی یہ خود کہہ رہا ہے, آپ کو میں نے ابھی سنایا, یہ دوبارہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو, جس کو اللہ ہدایت دے دے, اسے قرآن کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ وہ بخاری پڑھے, ہاں وہ وارث قرآن, وہ کہہ رہے معلم قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. اور ایک بات آپ کو سناتا ہوں, یہ سنیے گا, یہ بات سنیے گا نا, یہ بڑی عجیب بات ہے انجینئر صاحب نے, میں یقین ماننے لگیا جب میں نے یہ بات ان کے منہ سے سنی. دکھایا اچھا فیل. حدیث تقریری, آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ بھی دین ہو گیا, کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکنا. اور سے سننا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کام ہوا, نبی علیہ السلام نے اس سے خاموشی اختیار کی تو یہ دین بنتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام سے واجب ہے کہ وہ غلط کام سے روکیں. ٹھیک ہے, اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا ان کی, صحیح نال منکر کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو حکمت کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جی وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لیں, کہیں ناراض نہ ہو, ہم بعد میں بتا دیں گے اسے. نبی یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی نے تو بالکل دین کو واضح پیش کرنا ہوتا ہے. وہ اگر کسی بات پہ خاموشی کر لیں وہ دین کا حصہ بن جائے گا, اس لیے انہوں نے بولنا ہوتا ہے. اسی لیے جو نبی کے وارث ہیں نا, انہوں نے بھی بولنا ہوتا ہے. امام حسین جو نبی کے وارث ہیں انہوں نے بولنا ہوتا ہے. امام حسین بولے, امام حسین بولے, آگے کہتے ہیں علیہ السلام, یہ کہتے ہیں باقیوں نے بیعت کر لی تھی, حسین بھی چپ رہتے. حسین سر چپ کرتے تو دین کا حصہ بن جاتا. اور جس کے چپ کرنے سے کوئی چیز دین کا حصہ ہو وہ منسوخ ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حسین خاموش رہتے تو دین کا حصہ بنتا. بھائی جب تمہارے مطابق دین رسول خدا پہ دین کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی چیز کوئی دین کا مالک ہے ہی نہیں, تو امام حسین کے خاموش رہنے سے دین کیسے بن سکتا ہے؟ کیا بات ہے. اور یہ بات آل امیہ کو ایسی سمجھ دی کہ ایک حسین بیعت نہیں کر رہے تو باقی پوری سلطنت کی بیعت انہیں سپورٹ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے نہیں حسین بھی کرے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تلوار کے زور پہ ہی بیعت ہے. حسین اگر بیعت کر لیتے ہیں نا پھر ہماری ملوکیت جسٹیفائی ہو جائے گی. مزید کیوں نہیں. سوال تو یہ ہے کہ جو آل محمد نے جب بیعت نہیں کی ہے, جس گھر سے سارا دین ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور جن کے پیچھے نبی علیہ السلام خود کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے, نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کھڑا ہے, تو بھائی جس کے پیچھے رسول خدا کھڑے ہوں ہم اسی کو منسوخ کہتے ہیں خدا کے بندے. کیا بات, دنیا کا باشندہ ہے. آج ریل میں نظر آ رہا ہے علی بھائی کے جھوٹ کے سار پاؤں نہیں ہوتے. ابھی ہم تعصب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بندہ یہ کہے تو ناانصافی ہے, لیکن حقیقت بات ہے جھوٹ کا نہ سار ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا. اور دوسرا اس کے علاوہ ان کا کون سا سوال تھا جی, تو رہ گیا؟ وہ میں نے شیئر کیے ہوئے تھے, آپ حضرت ابراہیم والا آپ نے پڑھ لیا تھا. میں یہاں سے واٹس ایپ کھولنا ذرا ایشو ہوگا. ابھی تو گھنٹہ ہوا ہے علی بھائی,
ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں یہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں جو انہوں نے اپنے مضمون ہاں آپ آرام سے پڑھ لیں, میں تھوڑی سی ایک بات کر لوں کہ انجینئر صاحب دیکھیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں کہ آپ خدا کے لیے بے بنیاد اعتراضات نہ کیا کریں, اور آپ تشیعوں کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ ہمارے بغیر آپ کی جہاں پہ اکیڈمی ہے وہاں پر ایسے بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کیا گفتگو کریں؟ تو ان کے چاہے 100 اعتراضات ہوں چاہے 100,000 اعتراضات ہوں, سب کے جوابات ہم دے سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اگر کوئی انہوں نے اعتراض کیا اور اس کا جواب ہم نہ دے سکیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ 100% اس کو کور کریں. حالانکہ ان سوالات کے جوابات ہم درجنوں دفعہ دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو جو ہے ریپیٹ کر دیں. خالق کی رضا ہم کو رستہ دکھلاتی ہے, قرآن کی صدا ہم کو بے خوف و خطر ہو کے دشمن سے لڑتے ہیں مشکل سے بچاتی ہے. زہرا کی دعا ہم کو